تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے ملک میں. اب آپ کو آگے دیکھنا ہے کہ مسائل کیا ہیں ملک کے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ رول آف لا ہے. کانسٹیٹیوشن کو آپ توڑ نہیں سکتے, کانسٹیٹیوشن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا, اچھا یہ برا ہے. اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو کنسنسس سے چینج کر لیں. آپ اس سال کے جن لوگوں نے اکنامکس کا نوبل پرائز جیتا ہے, ان کا بیسک جو انہوں نے تھیوری جو سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا. انہوں نے پوری ایک بڑی لمبی, یہ کتاب ضرور پڑھیں کہ کیا انہوں نے بات کی ہے. تو اس لیے جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں وہاں ڈیموکریسی نہیں آئے گی. سیاسی انتشار آئے گا. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اکانومی نہیں گرو کرے گی. جب تک اکانومی گرو نہیں کرے گی نوجوان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بنیادی باتیں ہم سمجھ لیں. دس از ٹیکسٹ بک آنسرز. یہ اگر ساری گوگل بھی کریں تو ان کو جواب مل جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا پریکٹیکل میں آ جائیں. آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کی, آپ مسلم لیگ کے ساتھ رہے, اتنے سال رہے آپ. ہم نے ایز اے رپورٹر دیکھا 11 منٹ کے اندر 12ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ لوگوں نے پاس کی تھی. ان 11 منٹس 3 کانسٹیٹیوشنل ریڈنگز ہو گئی تھیں 11 منٹ میں. ہم پریس گیلری سے دیکھ رہے تھے ہو کیا رہا ہے. سو وین یو ٹاک اباؤٹ کانسٹیٹیوشن آئی تھنک یو شوڈ تھنک ویری ہارڈ وین یو لک ایٹ یور اون ہسٹری اینڈ یور اون ایسوسیشن ود دیٹ پارٹی کہ جتنی آپ لوگوں نے امینڈمنٹس کی ہیں دے ور آل پاور اورینٹیڈ. اب 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے, دس از اونلی پاور اورینٹیڈ. نن آف دس پروویژن از پیپل اورینٹیڈ. تو جب آپ لوگ خود ہی کرتے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل میوٹیشنز اور بیڑا گرک کرتے رہے ہیں تو, اور آپ کہتے ہیں پیچھے نہ دیکھیں. اگر پیچھے نہیں دیکھیں گے تو آگے کا اندازہ کیسے ہوگا؟ وی ہیو ٹو اینالائز کہ غلطیاں کیا ہیں, کنہوں نے کی ہیں, اس کے بعد ہم سولوشن نکالیں گے نا. دیکھیں ٹیکسٹ بک آپ کو پڑھنی پڑے گی. یہ ہم دونوں نے امتحان جو دیے بغیر کتابیں پڑھے ہوئے دیے. اس لیے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ کیا ماضی کو کریدنا چاہتے ہیں, سزا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں تو سب سے پہلا آدمی ہوں جو ان سب غلطیوں کو اعتراف کرتا ہوں. میں نے 35 سال گزارے ہیں اس نظام کے اندر. یہ 37واں سال مکمل ہو رہا ہے. تو غلطی آپ کے سامنے ہے. کم از کم میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں میں نے کچھ سیکھا ہے. میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں نا. کہ اب بالکل یہاں پر آئینی ترامیم ہوئی ہے. ابھی آپ کے سامنے آئینی ترمیم ہوئی ہے رات کے اندھیرے میں, بغیر پڑھے آئینی ترمیم ہو گئی ہے, ہمیشہ رہے گی. آپ نے نظام کو ڈسٹرب کر دیا ہے. آپ کا پورا جو کانسٹیٹیوشن ہے امبیلنسڈ ہو گیا. اس لیے یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اب آپ نے آگے دیکھنا کہ حل کیا ہے. 10 مہینے وزیر اعظم رہا ہوں, 4 سال 2 مہینے میں وزیر رہا ہوں. میرا پورا اقتدار کے مزے جو ہے جس کو آپ مزے کہتے ہیں وہ یہی ہے. تو اب 10 مہینے میں میں نے آئین جو رشتہ رکھا وہ آئین کے مطابق رکھا. ہماری جو یہ کہتا ہے مجھے کام کرنے نہیں دیا جاتا, اس کے پاس ایک آسان حل ہے, استعفیٰ لکھے اور گھر چل جائے. انٹرفیئرنس دنیا میں کوئی چیز کنسٹرینٹس کے بغیر نہیں ہے. اگر کنسٹرینٹس نہ ہو تو ہم نہ ہوتے. اب گزارش یہ ہے کہ ہوا ہماری حکومت تھی, وہ حکومت ختم ہو گئی بلوچستان میں. سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا. ایک آدمی آیا, ایک سینیٹر تھا, وہ کوئی اس کے ووٹ سے وہ سینیٹر بن گیا. جب وہ اسلام آباد پہنچا تو وہ چیئرمین سینٹ بن گیا. اس کی نہ جماعت تھی نہ کوئی ووٹ تھا. ووٹ کس نے ڈالے؟ جی اگر میں اسی معاملے پر لڑائی جھگڑا کر کے وہاں پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتا, یہ سب باتیں ہوئی ہیں, سب آئین کے باہر ہیں. لیکن آپ اصول کے مطابق آپ جنگ ضرور لڑیں. میں نے کہا میں سینٹ میں نہیں جاؤں گا, میں اس شخص کو قبول نہیں کرتا, میں سینٹ کو قبول نہیں کرتا. میں نہیں گیا, میں نے تجارت رجسٹر کر دیا. لیکن ہم کام کرتے رہے. ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس ریفارم کیا. جو یہاں پر تنخواہ دار لوگ بیٹھے ہیں, آپ اپنے جولائی اور اگست 18 کے ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں جو ٹیکس کاٹا گیا ہے. مفتہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے 3 سلیبز بنائے. مفتہ کو تو نوکری سے آپ بھی نکلوایا نا؟ جی مروا دیا ان کو. جنہوں نے دکانداروں پہ ٹیکس لگایا, مریم نے کہا فارغ کرو. مفتہ صاحب نہیں, وہ ٹیکس وہ بات کی بات ہے. میں جب پرائم منسٹر تھا تو 5%, 10%, 15%, 3 ٹیکس کی سلیب ہم نے رکھی. اس وقت ہائیسٹ سلیب 32% پہ تھی.
ہم آج ہائیسٹ سلیب 49.5% پہ ہیں. 2 مہینے ہم نے فائنانس بل پاس کیا. میری پارٹی نے کہا جی اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ ضروری ہے کہ ہم کم از کم اپنا ایجنڈا تو لوگوں کے سامنے رکھ دیں. 2 مہینے جولائی اگست 2018 میں یہ امپلیمنٹ ہوا پاکستان میں. 12 لاکھ تک کوئی ٹیکس نہیں تھا لیکن آپ نے ریٹرن فائل کرنے تھے. انڈیا آج 1 لاکھ روپیہ ماہانہ، ان کا خیر روپیہ بڑا ہے، ماہانہ ٹیکس پہ چھوٹ کی بات کر رہا ہے. ہم نے 18 میں دیا اور ٹیکس سلیب ریڈیوس کیے. چلو اس پہ ہم نے دیکھیں ریفارمز وہ کیے ہم باوجود سبجیکٹ سے پرے ہو جائیں گے. ویسے بھی آپ کو بھی اپنی پارٹی کے لگتا ہے لوگ ریکروٹ کرنے آ گئے جو نئی پارٹی آپ نے بنائی ہے، یہ اسی تو اس کو چھوڑیں ابھی آپ. یہ مجھے جواب دیں آپ پہلے. مجھے تو یہ کیوں تاثر ہے آپ اتنا بات کرتے ہیں سویلین سپریمیسی کی، کون سی؟ یہ نئی والی. جی میں وزیر اعظم رہا تھا اس جماعت کا. میرے آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ سیاست جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کے پورے جو سوشل لائف ہوتی ہے، آپ کی دوستی یاری سب ختم ہو جاتی ہے. بدقسمتی ہے سیاست کی، لیکن یہ ہوا. بہرحال وہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. میں نے جو اپنا 10 مہینے پرائم منسٹر رہا، میں نے اس کی قیمت بھی ادا کی. میں نے کاغذ جمع کرائے، میرے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے. میں اس ملک کا 6 ہفتے پہلے وزیر اعظم تھا. میری بات سن لیں، وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم کے کاغذ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اور 4 ہفتے میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا رہا، فل بینچ. صبح آ جائیں، شام آ جائیں، کل آ جائیں، کل. ٹھیک ہے، میں آئی ایم گوئنگ ٹو آسک اے ویری انپلیزنٹ کوسچن. اگر آپ نے اتنا زبردست کام کیے، اتنا سب کچھ کیا، آپ اپنے حلقے سے ہار گئے اور نواز شریف نے حلقے سے جتا دیا، وہ پھر آپ نے ایکسیپٹ کیوں کیا؟ وائی ڈڈ یو ناٹ اسٹے ہوم آن دا پرنسپل کہ میری کانسٹیٹوینسی نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، میں کہیں اور سے بھی کرائے کی نہیں لوں گا کانسٹیٹوینسی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ہارا نہیں تھا. میں فارم 47 میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں مجھے ہروایا گیا. اس بار ساری پی ایم ایل یہی کہہ رہی ہے ہم نہیں آ رہے. میں نے کوئی شکایت نہیں کی نا، مجھے ہروایا گیا. میں نے کوئی شکایت نہیں کی، میں نے مان لیا. میں ملک سے باہر تھا، مجھے خواجہ آصف صاحب کا میسج آیا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، بائی الیکشن لاہور سے. میں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا، بالکل نہیں لڑوں گا. تو میں باہر رہ گیا. میرے خیال تھا کہ الیکشن کا وقت گزر جائے گا. میں واپس آیا تو میاں صاحب عدالت میں آتے تھے، میں ان کے پاس چلا گیا ملنے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کاغذ جمع کروائے ہیں. میں نے کہا جی میں نے کاغذ جمع نہیں کروائے، میں نے آپ کو میسج دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کاغذ جمع کروائیں. تو میں نے کہا وقت تو گزر گیا. انہوں نے کہا نہیں آج آخری دن ہے، آپ جائیں اور کاغذ جمع کروائیں. تو میں بیٹھ گیا، میں کہا شاید بھول جائیں گے بات. میں نے کہا جی بہت دوسرے لوگ ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ میں الیکشن ہار کے میں نہیں لڑنا چاہتا. پھر انہوں نے کہا جی یہ آپ کی ضرورت نہیں، میری ضرورت ہے، یہ جماعت کی ضرورت ہے، آپ جائیں اور کاغذ جمع کروائیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی خرچہ نہیں کریں گے، یہ میری ضرورت اور جماعت کی ضرورت ہے. تو میں نے آ کر اس بنیاد پر لاہور سے الیکشن لڑا.